صفحہ نمبر 196۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے جنگ بدر، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ بقیہ حصہ جنگ بدر، غزوہ بدر۔ غرض 12 رمضان میں سن 2 ہجری کو آپ تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پر خطرہ موقع پر بچوں کا کام نہیں ہے۔ عمیر بن ابی وقاص ایک کم سن بچہ تھے۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کم سن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ چونکہ غیبت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، چونکہ غیبت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ عالیہ مدینہ کی بالائی آبادی ہے، پر عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں لبیبہ عدی آگے اور روانہ کر دیے گئے تھے کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ روحہ منصرف ذات اجلال مولات اسیر سے گزرتے ہوئے 17 رمضان کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رؤسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس بن مطلب، عتبہ بن ربی، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربی جو قریش کا سب سے بڑا معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرہ کی زد سے نکل گیا ہے، تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداران نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یکونہ تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دنس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منذر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے۔
حضرت حباب نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشموں پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ تائیدہ یزردی حسن اتفاق سے می برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ غسل اور وضو کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ بنا لیے گئے کہ غسل اور وضو کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، اور جب کہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کر دے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن ساقی کوثر حضور اکرم کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واعظ فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ ابھی غزوہ بدر مکمل نہیں ہوئی، اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے تک ہے، وہ بیان کیا جائے گا نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔